مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو ہمیں بہت سارے لیسن، بہت سارے میسیجز دیتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، حضور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، برکتیں لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ رہیں، سفر کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ ٹریول کر رہے تھے، تو نہر کے کنارے آپ نے فرمایا کہ چلو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ نے اپنا ٹفن باکس، توشہ دان وغیرہ کھولا تو اس میں 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی آپ نے اس شخص کو دے دی، ایک آپ نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر سے پانی نوش کرنے گئے تو اس شخص نے تیسری روٹی نکال کر چھپا لی۔ حضرت عیسیٰ جب واپس آئے، تیسری روٹی نہ دیکھی، تو آپ نے فرمایا بتاؤ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب اس شخص نے جھوٹ بولا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں کہاں گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ آگے چلے تو راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے 2 بچے تھے۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا، آپ نے اسے ذبح کیا، دونوں نے مل کر کھایا۔ کھانا جب گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے نبی ہے نا، آپ کی زبان سے یہ نکلا تو ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر پھر ماں کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ یعنی آپ نے اس ہرنی کا گوشت، بچے کا گوشت بھی کھا لیا اور دعا ایسی دی، کرم ایسا فرمایا کہ وہ ہرنی کا بچہ پھر زندہ ہوا اور چلنے لگ گیا۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ تجھے اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا کی، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے حضرت مجھے نہیں معلوم۔ پھر دوبارہ جھوٹ کہا، پھر فرمایا، اب پھر ساتھ چلنے لگے۔ دریا سامنے آ گیا، there is no way to cross river، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو آپ نے کیا کیا، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ اور اب جب کراس کر لیا ریور تو پھر سوال کیا کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا کی، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بار بار جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ اب ایک ریگستان میں پہنچے آپ، تو اب آپ نے کیا کیا، مٹی کے ڈھیر بنائے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تو جو مٹی کا ڈھیر تھا نا، وہ پورا کا پورا سونا بن گیا۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے، فرمایا ایک حصہ تیرا، ایک میرا، اور تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے وہ روٹی لی ہے۔ لالچی تو تھا، جو بندہ ایک روٹی کے لیے تیرے جھوٹ بول سکتا تھا، اب اتنا بڑا سونے کا ڈھیر دیکھا، کہتا حضور تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ نے فرمایا پھر پورا سونا ہی تو لے لے، مگر تیری میری جو رفاقت تھی نا، تیرا میرا جو ساتھ تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ جھوٹا آدمی ہے، میں تجھے اپنے ساتھ کیا رکھوں؟ آپ نے سونا اس کو سارا دے دیا اور آپ آگے چلے گئے۔ مگر یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا، اب ذرا سنیے گا۔ لالچ، اور وہ بھی دنیا کی لالچ، اور پھر دنیا کی لالچ میں جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، یہ کیسی بربادی لاتا ہے کہ آپ تو آگے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ والے تھے، سارا سونا دے دیا اسے۔ اب یہ سونا لپیٹ کر، کہتے ہیں نا جب تک مال نہ ہو نا بندہ بڑا بے فکرہ ہوتا ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ مال آتے ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اس کو سنبھالوں گا کیسے؟ آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے گھر سے پیدل آئے ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی موٹر سائیکل اور گاڑی باہر کھڑی ہے نا، ان کو ٹینشن ہے یار اس کو لاک صحیح لگا ہے کہ نہیں لگا، بار بار خیال آئے گا۔ آپ میں سے کسی کی جیب میں اگر موبائل نہیں ہے یا سستا سا موبائل ہے، نو ٹینشن۔ کسی کے جیب میں مہنگا موبائل ہے نا، وہ بیان بھی سن رہا ہوگا، تھوڑی دیر بعد ہاتھ بھی لگا رہا ہوگا، یار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے مال۔ جتنا مال زیادہ، لوگ بڑی تمنا کرتے ہیں مال کی، مال بڑھتا جاتا ہے نا، صرف راحتیں نہیں لاتا، اس کی الگ ٹینشن ہے، اس کی الگ پرابلمز ہیں۔ آپ کو پریشان کہ اتنا سارا سونا، جنگل بیابان ریگستان میں اکیلا سنبھالوں کیسے؟ تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ 2 شخص اسے ملے، اور جب ان دونوں نے اس کو پکڑا، چادر وغیرہ کھولی تو سونا نکلا۔ بولا اب تجھے قتل کر دیں گے۔ سونا نہ ہوتا تو قتل کوئی نہ کرتا نا، کہ تجھے قتل کر دیں گے۔ اچھا یہ کہتا ہے قتل کیوں کرتے ہو بھائی؟
ایسا کرتے ہیں سونا کافی سارا ہے، تینوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تم بھی مجھے نہ مارو، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تینوں کہتے چلو بات تو ٹھیک ہے، خواہ مخواہ قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا اب جو تینوں بیٹھے تو اب بھوک لگی، تو ایک بندہ کہتا ہے میں جا کے کھانا لے آتا ہوں۔ جب وہ کھانا لینے گئے نا تو پیچھے جو دو بندے تھے، لالچی تو سارے تھے، چور تھے، بد نیتیں تھی، انہوں نے سوچا یار یہ جو بندہ کھانا لے کر آئے گا نا تو اس کو مار دیتے ہیں، 50-50 ہو جائے گا، ابھی 33% سونا ملے گا۔ جو کھانا لینے گیا نا تھا تو وہ بھی لالچی، اس نے کہا کھانے میں ملاتا ہوں زہر، یہ کھانا کھائیں گے تو یہ مر جائیں گے دونوں، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ دنیا کا مال اور وہ بھی حرام سے کمایا ہوا ہونا، اس کی کیا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ ابھی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، اس نے زہر ملایا، وہ جیسے ہی آیا ان دونوں نے پکڑ کر اسے مار دیا۔ جب مار دیا بڑے خوش کہ اب تو ہمارا آدھا آدھا سونا ہو گیا، کہا چلو کھانا تو کھا لیں۔ ان دونوں نے کھانا کھایا، کھانے میں کیا تھا؟ زہر موجود تھا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ اب ذرا سوچئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس لوٹے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، آپ نے سونے کا ڈھیر بھی دیکھا اور 3 لاشیں بھی دیکھی۔ اب ان لاشوں کا کیا حال ہوا ہوگا آپ سوچے، جو اتنے دنوں سے بے گور و کفن ریگستان میں پڑی ہوئی ہیں، ڈھانچے بن گئے، جانوروں نے کھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ یہ ہے دنیا، تم پر لازم ہے کہ تم دنیا کی لالچ سے بچتے رہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سے ایک واقعے میں ہمارے لیے اتنا